تو بچوں سے محبت کرنا یہ فطرت ہے. تو گفتگو کافی آگے نکل گئی, میں بچوں ہی کے حوالے سے بول رہا ہوں. آج اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی. ہمارے صاحبزادے محترم پرویز اختر انصاری صاحب کو ان کا نام نامی رکھا گیا محمد حسنین انصاری. سبحان اللہ. ابھی ان کا عقیقے کا پروگرام ہے. ختنے پروگرام ساتھ ہے نہیں, اس کو اچھا ہے نا اسی موقع پر. ٹھیک ہے, ایک ہی دن دونوں کر لینا تھا. چلیے 12 دن. تو عقیقہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور حضور کی سنت ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ حضور کا عقیقہ نہیں ہوا, حضور کا بھی عقیقہ ہوا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. حضور کا بھی عقیقہ ہوا ہے. آپ کا عقیقہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کیا تھا. سبحان اللہ. اور دادا پوتے سے زیادہ محبت کرتا ہے. دادا اپنے پوتے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ہاں, تو عبد المطلب یہ پوتے تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم, ان کی بڑی محبت کرتے تھے. تو انہوں نے حضور کا عقیقہ مکے ہی میں کر دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حسن حسین کا عقیقہ خود کیا ہے. حسن حسین کا عقیقہ خود کیا ہے. تمام صحابہ اپنے اپنے بچوں کو عقیقہ کرتے تھے. تمام علماء اپنے بچوں کو عقیقہ کرتے ہیں. تمام پیران عظام اپنے بچوں کو عقیدہ کرتے ہیں. تمام سادات کرام اپنے بچوں کو عقیقہ کرتے ہیں. رسول اللہ کی سنت, اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو اپنے بچے کا عقیقہ کرے. عقیقہ کرنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے, 7ویں دن پہلے 2 جملوں میں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کیا کریں, اس کے کان میں اقامت کہیں. پہلے اذان کہیں, داہنی کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. اذان اور اقامت کہہ دیتے ہیں. آپ کو یہ حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بچے کی نعمت عطا کرے, لڑکی ہو یا لڑکا, داہنے کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں. اور اس کا اچھا سا نام رکھیں. عالموں کے نام پہ نام رکھیں, جاہلوں کے نام پہ نام نہیں, گواروں کے نام پہ نام نہیں, کرکٹروں کے نام پہ نام نہیں, فلم اسٹارز کے نام پر نام نہیں. نام پہ کس کے؟ اولیاء اللہ کے. غوث اعظم کے نام پہ شیخ عبد القادر جیلانی, غریب نواز کے نام پہ معین الدین, محی الدین, محو الہی کے نام پہ نظام الدین, بختیار کاکی کے نام پہ قطب الدین, گنج شکر کے نام پہ فرید الدین. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام کے جو بڑے بڑے فاتحین گزرے ان کے نام پہ حضرت خالد بن ولید, سلطان صلاح الدین ایوبی, حضرت اورنگزیب عالمگیر, ایسے نام رکھیے تو اس کے نام کا اثر ہوگا. تو اگر بادشاہوں کے نام پہ نام رکھیں گے تو اس کے اندر جوش جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ اللہ کے نام پہ رکھیں گے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا, پرہیزگاری پیدا ہوگی, اس کے اندر للہیت پیدا ہوگی, اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف اور محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. پھر آقا نے فرمایا ایک بندہ اپنے بچے کو دنیا کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت اپنے بچے کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا نام. ایک باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے بڑی نعمت دے سکتا ہے دنیا کو, کیا ہے؟ دولت نہیں, کپڑے نہیں, مکان نہیں, کیا ہے؟ اچھا نام. دیہات میں چلتا رہا, بولو چچا کا نام, والد صاحب کا نام چھیدی, گھروں کتوارو, منگرو, جمعراتی, پپو, ارے نہ جانے کیا آفت علی, مصیبت علی, یہ تک نام رہتا ہے. آفت علی, مصیبت علی. رودات میں دیکھیں چندہ کرنے بابن جاتا ہے, کہاں جا, آفت علی. آپ کا نام کیا؟ مصیبت علی. استغفر اللہ. یہ سارا تک نام رکھ دیتے ہیں. تو ایسا نام نہ ہو, نام رکھے, اچھا نام رکھے. امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 150 میں آپ کا انتقال ہوا. 70 سالوں میں اللہ نے دی اور امام بن گئے پوری دنیا کے. ان کے محلے میں ایک پڑوسی رہتا تھا شیعہ, اس کے 2 گدھے تھے. تماز اللہ, شیعہ گستاخ ہوتے ہیں عام طور پر. شیعہ جو ہوتے ہیں کچھ انہیں اچھے بھی ہوتے ہیں تھوڑا دنیاوی نیچر کے حساب سے, مگر عموماً کیا ہے, بڑی تعداد ان کی گستاخ ہوتی ہے صحابہ کرام. تو اس نے اپنے دونوں گدھوں کا نام صحابہ کے نام کو بھی خلفاء راشدین کے نام پر رکھا تھا. ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا اور دوسرے کا نام عمر فاروق رکھا تھا. اللہ اکبر. بولیے نعوذ باللہ, استغفر اللہ, الیاذ باللہ تعالی. تو خلفاء راشدین جو شیخین کہلاتے ہیں ان کے ناموں پہ اپنے ان دونوں گدھوں کا نام رکھا. اور اکثر شراب پی کر کے وہ پڑوسی شور بجاتا تھا, ہنگامہ کرتا تھا اور رات میں پریشان کرتا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ آواز نہیں آئی, رات میں سناٹا رہا. تو حضرت امام اعظم نے کہا جاؤ ذرا دیکھو جو میرا وہ جو بدماش پڑوسی ہے
जो रोजाना शोर करता है, हंगामा करता है, वो क्या बात है आज खामोशी हो गई, आज शोर नहीं मचा रहा है। तो लोगों ने कहा हजरत उसके गधे ने लात मार दिया और ऐसी लात मारी कि मर गया। उसके गधे ने कल रात उसको लात मारी और एक ही लात में काम तमाम कर दिया, लग गया होगा खोपड़ी पे या सीने पर। अरे गधे उछल करके भी मारते हैं, खाली से नहीं कि बैठे बैठे मारते हैं, उछल करके पैर उठा के मारते हैं। तो पैर उछल करके पैर उठा करके मारा होगा, सीधा खोपड़ी लगा होगा, थोबड़ा टूट गया होगा उसका। तो हजरत इमाम आज़म ने फरमाया कि मेरा ख्याल ये है कि वो गधा जिसका नाम उसने उमर फारूक रखा था, सीधे लात मारी होगी, क्योंकि हजरत फारूक आज़म बड़े जोश वाले थे, जज्बे वाले थे, बड़े जलाल थे, मारूफ थे, कोड़ा लेकर के चलते थे और आपके कोड़े से दुनिया डरा करती थी। बड़े बड़े सलातीन जमाना जो कई कई सौ किलोमीटर की दूरी पर हुआ करते थे, मगर फारूक आज़म के कोड़े से डरते थे। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा जलाल दिया था, ऐसी हैबत अता फरमाई थी। तो हजरत इमाम आज़म ने फरमाया यकीनन जिस गधे का नाम उस गुस्ताख शिया ने फारूक आज़म रखा था, उसी ने उसे लात मारी होगी। लोगों ने जाकर के उसके घर पे तहकीक किया तो पता चला यकीनन उसी गधे ने उसे लात मारी थी जिसका नाम उसने फारूक आज़म रखा था। नाम का बड़ा असर होता है। अच्छा नाम रखेंगे, बच्चा नेक होगा, परहेजगार होगा, सालह होगा, तकवाचार होगा। तो बच्चों का अच्छा नाम रखिए। हमारे भाई साहब ने एक हफ्ते तक बल्कि 15 दिनों तक तकरीबन नाम तलाश किया, सिलेक्शन किया, कौन सा नाम कौन सा नाम कौन सा नाम। लास्ट में जाकर के सिलेक्शन हुआ मोहम्मद हसनैन, इमाम हसन हुसैन, दोनों का नाम हसन हुसैन का अलग अलग होता है और दोनों को जब मिला देते क्या होता है हसनैन करीमैन। हसनैन करीमैन से मुराद इमाम हसन मुस्तफा और इमाम हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों मुराद होते हैं। तो बच्चा पैदा हुआ, 7वें दिन अकीका करें और उसके सर को छीलें, बाल तराशें, उसके बराबर चांदी वजन करके सदका करें। बाल को वजन करिए सोनार की रत्ती में, चाहे रत्ती हो उतनी रत्ती आप चांदी सदका करिए। ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन कम से कम उसके बाल के बराबर कितना होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम बड़ी मुश्किल से हो जाएगा। कोई तेल लगा हुआ होगा तो घना बाल होगा तो वरना और कम होगा। लेकिन सुन्नत हुजूर का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं। हो सकता है चांदी के सदका करने में कोई हिकमत हो, वरना तो सोने का भी सदका कर सकते थे आप, लेकिन नहीं, चांदी ही। और चांदी में देखिए जमाल है और सोने में जलाल है। चांदी में जमाल है और सोने में जलाल है, इसीलिए अंगूठी मर्दों को चांदी की पहनने की इजाजत दी गई है, सोने की इजाजत नहीं दी है। सदका करिए। और अकीके में लड़के की तरफ से 2 बकरा और लड़की की तरफ से 1 बकरा या बकरी भी ज़िब्ह कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बकरा ही, मगर लड़के की तरफ से 2 जानवर और लड़की की तरफ से 1 जानवर। भाई लड़की का हिस्सा अगर कम है, लड़की का हिस्सा अगर वरासत में कम है तो उसका खर्चा भी तो इस्लाम ने कम कर दिया। आप 2 बकरा लड़के की तरफ से और 1 बकरा 1 बकरी लड़की की तरफ से। और जिस तरीके से आप कुर्बानी में और किसी भी सबके के जानवर में आप या हिस्सा रखते हैं गरीबों का, मिस्कीनों का, वैसे अकीका भी है। अकीका करें तो दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उलमा को, दोस्त अहबाब को, घर वालों को और कुछ फकीरों को आप उसको खिलाइए, तकसीम करिए तो अल्लाह ताला उसको बरकत अता फरमाएगा। एक मसला और है, हज़रत सऊदी शरिया ने बाहर शरीयत में लिखा है, कोशिश करिए कि जब बकरा अकीके का ज़िब्ह करें तो उसके हड्डियों के ज़्यादा टुकड़े ना करें। इस तरह से गोश्त काटें, हड्डियों में से निकालें कि 2, 4, 5, 6 हड्डियाँ निकलें, एकदम पूरा पूरा ना करें। फाले नेक है किसी बच्चे के लिए, बच्चे के लिए नेक फाल है, नेक सुकून है कि हड्डी उसकी ज़्यादा ना तोड़ी जाए। बराए नाम जहाँ तक कोशिश करें, गोश्त निकाल लीजिए छील करके, फिर काटिए उसको, हड्डी ज़्यादा ना तोड़िए, जितना बहुत ज़्यादा जितना ज़रूरी हो। यहाँ से निकाला फिर यहाँ से निकाल लिया, फिर यहाँ से निकाल लिया, दस्त वगैरह में इस टाइप की। लेकिन वो जो सीना सीना काटते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं, वो ना किया जाए इस तरह से। लेकिन मना नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन बेहतर यही बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े टुकड़े हड्डियों के निकले तो हकीके गोश्त में ये ज़्यादा बेहतर है।
تو عقیقہ میں جو ذبح کرتے ہیں بکرا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری گفتگو ختم ہوئی. یہ شکریہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا. اللہ نے نعمت دی، آنکھوں کی ٹھنڈک دی، جنت کے پھول دیے، حسن حسین کی یادگار دیا. تو آپ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں دیا، لڑکا دیا تو ڈبل، لڑکی دیا تو سنگل، مگر شکریہ ادا کرنا نعمت کا. بکرا ذبح کرو، صدقہ اتارو، خیرات کرو، غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ، اور دوست احباب کو جو ہے خوشی کا منانے کا موقع دو. حضور کا بھی عقیقہ ہوا، ہم سب کا عقیقہ ہوا. آج تک آئندہ قیامت میں جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کا عقیقہ کیا جائے گا. یہ عقیقہ شکرانے نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ شکرانے نعمت. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عزیزہ محمد حسن علیہ السلام کی جو ہے ولادت کی خوشی عقیقے کی شکل میں اور جو بکرے ذبح کرنے کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ کل منایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور والدین کو صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرمائے، اور ان کے بابا اور گھر کے لوگ تمام ماں باپ خارج جتنے بھی ہیں سب کو امن و سکون عطا فرمائے. اور آپ تمامی حضرات جو لوگ یہاں پر آئے، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کیا، اللہ تعالیٰ افراد کی شرکت کو قبول فرمائے. ہمیشہ آپ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی پورے بازار جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اعلان بھی ہوتا ہے. میں نے کل بھی اعلان کیا، جامعہ کمرے میں پورے بازار کے اندر مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. ایک چھت لگ گئی، ہم تو خوف کھاتے تھے کہ بنے گا کیسے. اللہ تعالیٰ مبارکہ صاحب کو حوصلہ عطا فرمائے. حضور سرکار اشرف ملت نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. الحمدللہ اتنے کم وقت میں، کورونا کے دور کے اندر، معاشی تنگی کے دور میں تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ اب تک خرچ ہو چکا ہے. اور ابھی طرح ہی اتنی رقم یا اس سے زیادہ رقم کے قریب خرچ ہوگی. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے سال 2 سال میں کب تک پورا ہوتا ہے. آپ حضرات جب جائیں جمعہ کے دن نماز پڑھیں وہاں پہ، تو آپ اپنے گھر سے نکلیں تو 100-200 روپے جیب میں لے کر کے. اور جامعہ قمریہ کے اندر جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے جامع مسجد، اس کے اندر آپ حضرات بتا کریں. ہمارے اعلان کے بعد حضرت نے محضر خان باہر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے توجہ نہیں دے سکا. جامعہ خواجہ بختیار کی دہلی کے اندر جو میں نے ادارہ تعمیر کروایا اس کی طرف برابر توجہ رہی. یہاں پر مدرس کی تنخواہ کا خرچ اور دیگر ضروریات پوری کرنے میں ہی ہمیشہ مشاغل رہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ رقم مجھے اپنی ذاتی عطا فرمائی، تو میں نے وہی ذاتی رقم لا کر کے یہاں پہ مدرسے کے اندر لگا دیا. اپنے درجنوں کام کو روک کر کے، اپنے درجنوں کاموں کو جو ذاتی کام سے میرے روک دیا، میں نے اسے مکمل کیا. کیونکہ جب پچھلی بار آیا میں نے دیکھا ہمارے مولانا مری صاحب کمرے میں بیٹھ کر کے زمین پر پڑھا رہے ہیں. پوری چٹائی ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گرمی میں بچے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے. تو مجھے جھٹکا لگا کہ میں تو آرام سے ہوں وہاں پہ، اے سی بھی ہمارے پاس ہے اور ایک پنکھا بھی نہیں ہے. ارادہ کیا تھا کہ ایک کمرہ پلاسٹر کرواؤں گا اور ایک کمرے پنکھا لگاؤں گا، مگر کام شروع ہوا تو پھیلتا گیا، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور. الحمدللہ پورا مدرسہ پلاسٹر ہو گیا اندر باہر. ہینڈ پائپ لگ گیا، موٹر لگ گیا، پنکھے لگ گئے، وائرنگ ہو گئی، پینٹنگ بھی کروا دی گئی، سب دیواروں پہ کلر ہو گیا. جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ پوری ہو گئی. اب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب سال 2 سال میں کام شروع ہوگا تو کم از کم سے 3 فٹ کا اونچا کریں گے، کیونکہ ابھی نیچا ہے، گرمی بچوں کو لگتی ہے. اونچا کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے گا تو چھت ہی لگوا دیں گے. یہ وہاں پر اتنا کام کر دینا ہے کہ بالکل وہ بلڈنگ محفوظ ہو جائے، لاکھ لگے اور اس کا فائدہ ہو. تو الحمدللہ کئی لاکھ روپے کے صرفے سے وہ تعمیر و ترقی کا کام ہو گیا. افراد اپنے بچے بھی بھیج رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مدرسین کی کمی ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ مدرسین کی کمی کو پوری کر دی جائے گی. ہمارے سارے اسٹاف جمعے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائیں گے. 2 کلاس تو مکمل طور پہ فل ہو جا رہی ہے. ہمارے اسٹاف مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4-5 کلاسیں جو ہماری ہیں، ہمارا ارادہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو جلد از ہم 2 ٹیمپو کا انتظام کریں گے. علاقے کے اندر جو 4-5 گاؤں ہیں ہر جگہ سے ٹیمپو کے ذریعہ بچے آئیں گے اور بچے جائیں گے. اور باضابطہ سسٹمیٹک انداز میں جہاں پر دینیات کی تعلیم ہوگی، 5 درجہ پرائمری کی بھی تعلیم ہوگی انشاءاللہ. اور ضرورت پڑے گی تو پرائمری درجے کی باضابطہ ہم منظوری لے لیں گے، پرائمری درجے کی باضابطہ منظوری لے لیں گے اور اس کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تاکہ یہاں پر بچہ جو 5ویں درجے کے اندر پڑھنے کے لیے ملے گا تو کسی بھی ہندی اسکول کے اندر جا کر کے وہ 6ویں کلاس کے اندر اپنا داخلہ لے گا. ابھی بھی منظوری ہی لیے ہیں، جو تحتانیہ کی مانتا ہے وہ منظوری ہی ہے. یہاں کے سرٹیفکیٹ کو انشاءاللہ چھپوا دوں گا اور ابھی بھی چل رہا ہے، ٹیسی وغیرہ سب دیتے ہیں، وہ لے کر کے آپ جا سکتے ہیں.
تو دعا کریں آپ تمامی حضرات. اور دھان کی کٹائی چل رہی ہے. مولانا صاحب اسٹاف لوگ ہیں ہر مدرسے میں, چاہے وہ سائنس ٹیچر ہو چاہے مولانا ہو, سبھی لوگ چندہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. اپنے گاؤں میں دائیں بائیں جہاں جہاں جان پہچان ہے آتے جاتے ہیں. ایک ہفتہ جو ہے 10 دن ابھی کٹیا چالو ہو گیا ہے. ہر جگہ ہوتا ہے, چندہ کاملیہ میں بھی ہوتا ہے, ہمارے مدرسے کا بھی ہونا چاہیے. کم از کم اتنا کریں کہ جو مولانا صاحب کو 2 مہینے کی تنخواہ ہی نکل جائے, اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے. آج سے 30 سال پہلے 1980-82 میں نے یہاں سے نہیں, یہاں سے لے کر کے بہراوا تک میں نے غلہ کا چندہ کیا ہے. کیش نہیں, غلہ کا چندہ کیا یہاں سے بہراوا تک. اور یہاں سے چندہ کرتا تھا, دھان جمع کرتا تھا, تو جو الگ الگ قسم کا دھان جمع وہ اسے بیچ دیتا تھا. پھر ایک دھان خریدتا تھا یا اسی کو ملا کر کے بھجیا کرواتا تھا, چاول بنواتا تھا بھجوا کر کے, پھر گورکھپور لے جا کر ایک 6 مہینے ہمارا بورا بھر کے چاول دیتا تھا. یہ 80 میں نے کیا ہے. اب تو بہت آسانی ہو گئی. اور ہمارے غلام سے بھیا یہ سائیکل سے لے کر کے مجھے پورے علاقے میں چلتے تھے, چندہ کرواتے تھے گاؤں گاؤں. تب اس وقت کتنا لوگ دیتے تھے؟ ایک بوا آدھا سے ہی اڑ کے دیا کسی نے, ایک سے ہی چندہ. بعد الحمدللہ صاحب حیثیت لوگ ہو گئے ہیں, اچھا خاصا غلہ ہوتا ہے. ہمارے اسماعیل صاحب کے پاس کاملیہ میں اتنا غلہ جمع ہو جاتا ہے کہ بیچنا پڑتا ہے. یا خود چندہ کرنے کے لیے جاتے, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دنیا کو معلوم یہاں پہ مدرسہ ہے. الحمدللہ 15 اگست کا شاندار پروگرام ہوا, محرم کا پروگرام ہوا, ربیع الاول کا جلوس نکلا, اس کے اندر تمامی حضرات نے تعاون کیا. وہ پیسہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ مدرسے کے نام میں اپنے حصے کی زمین, تو بہت سے سوالات کرتے ہیں نا, یہ ہو رہا, وہ ہو رہا, کہاں ہو رہا, کیسے ہو رہا, وقت آئے گا اس کا جواب دے دیں گے. آج جو ہے 50 لاکھ 60 لاکھ روپے ایکڑ زمین ہے کھیت کی لال پور کے اندر کہیں پر بھی. انشاءاللہ تعالیٰ 15 سے 20 ڈسمل کے درمیان ہم زمین لکھیں گے. میرے نام کی ہے اور باقی دوسرے بھائی لوگ جو دیں گے وہ شامل کر لیں گے. نقشہ بن کے تیار ہے, 85 لاکھ کا خرچ ہے بلڈنگ بنانے میں. آسان نہیں ہوگا مدرسہ چلانا. بیٹھ کے جب پبلی کرنا تو بہت آسان ہے, چھانٹنا, ہاں ڈائلاگ مارنا. اب یہ منڈی مانگ لو کسی سے کبھی دیکھیے پسینہ نکلے گا پر, لیکن الحمدللہ اپنے حصے کا وہ 15-20 زمین کے قریب انشاءاللہ ہم لکھیں گے. نقشہ بن کے تیار ہے, اس کا اسٹیمیٹ بن چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اسی نقشے کے مطابق اسی پکی بینامے کی زمین کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر ہوتی ہے. وراثت ہم نے منتقل کروائی, 50,000 لگا روپیہ, 50,000. اب لکھوں گا پھر 50,000 لگے گا. کہاں جائے گا 50,000؟ لے گاؤں والے جو لوگ ڈائلاگ مانگتے ہیں اور ابھی چھانٹتے ہیں, ابھی طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, باتیں بناتے ہیں. 50,000 لگے گا, زمین نکلے گا خرچہ دے نکال کر کے. ابھی 1,000 لگا دوں فی گھر ابھی لال پور میں, تو پھر دیکھیں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. میرے حضرت 30,000 کی ہم کہاں بارہ ہم آپ سے مایوس نہیں ہے. ربیع الاول کا پروگرام ہوا, صرف دن بھر کا ٹائم تھا. بچے الحمدللہ گاؤں کے اندر گھومے, اپنے گاؤں والوں سے مایوس نہیں رہتا. بڑے دل والے لوگ ہیں یہاں کے. دن بھر کے اندر 10,000 روپے کے انتظام ہو گیا. اور اتنا شاندار پروگرام آپ کبھی حضرات آئے, تفصیل آئے, آپ نے دیکھا. دن بھر کے اندر 10,000 روپے کا انتظام ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات کو جذبہ دیا ہے, آپ اپنے جذبے کو رکھیں, بچوں کو بھی بھیجیں. اور ہم آپ سے زیادہ تر تعاون اسی طرح کر لیں گے. گلے کا سیزن آیا گلہ دے دیا, چاول کا سیزن آیا چاول دے دیا, اور گیہوں کا سیزن آیا تو آپ نے گیہوں دے دیا. اس کے علاوہ کیش میں جب بھی جلوس نکلا آپ نے 150-500 دے دیا. الحمدللہ کچھ رقم جمع ہوئی ہے, وہ رقم میرے پاس ہے, کچھ اور لوگوں سے میں نے انتظام کیا ہے. یہ جا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کے اندر کھیت لکھنے کا جو کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. اور یہ آخری کام ہے جو میرا درد سر ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا. اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ہی بڑھانا ہے. اگر 50% توجہ میری دلی کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ 50% توجہ لال پور کی طرف رہے گی. آپ دیکھیں میں 2 سال میں نہیں آتا تھا, کیا راؤنڈ ہو گیا ابھی تک. رمضان بعد سے بس برابر میں یہیں پہ سفر کر رہا ہوں, آ رہا ہوں جا رہا ہوں, آ رہا ہوں جا رہا ہوں, آ رہا ہوں جا رہا ہوں. کیونکہ میں نے اب طے کر لیا ہے اس ادارے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی دینی ہے. کم از کم زیادہ نہ صحیح تو 20-25 بچے بیرونی کروا بھی یہاں پڑے, تاکہ قرآن خوانی دعا جنازہ نماز یہ ساری جو چیزیں ہیں بچے رہیں گے. اور آپ لوگ آ کر کے پہنچیں گے. پہلا کمرہ میں نے نماز کے لیے خاص کر دیا ہے. کوئی بھی ٹائم ہو, جو بھی نماز پڑھتا ہے گاؤں کے اندر, ایک ہی ٹائم پڑھ رہے, ایک ہی ٹائم, 2 ٹائم پڑھ رہے, 2 ٹائم, 3 ٹائم پڑھ رہے, شروع تو کریے. پہلا کمرہ جو گیٹ کے پاس ہے وہ نماز کے لیے خاص ہے. کچھ اس کے اندر کباڑ وغیرہ ہے, اس کو ہٹا کر صاف کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل پرسوں میں 2 چٹائیاں بک جائیں گے. اپنی بار آؤں گا تو چٹائی لے کر کے, جب بھی آتا ہوں کوئی سامان لے کر کے آتا ہوں. کمپیوٹر کا آدھا سامان آ چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بس ہفتہ 15 دن کے اندر انشاءاللہ کمپیوٹر لگ جائے گا. اور باضابطہ میں اہتمام کروں گا, کم از کم ہمارے مسلم بچے
दूसरे तबके के लोग आएंगे वो भी सीखेंगे। 2 कंप्यूटर का इंतजाम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मुस्लिम बच्चे खासतौर पर जो इधर उधर गुंडाई करते हैं, बेकारी करते हैं, वैसा सड़क पे इधर उधर जो है तूफान बदतमीजी बर्पा करते हैं, वो आए मदरसे में हिंदी हिसाब पढ़ें, ट्यूशन लें। मास्टर साहब को मैंने कह दिया अलमाहत ट्यूशन क्लासेस के नाम से पर्चा छप गया है। आप आपका ट्यूशन पढ़ाइए, फीस लगा दीजिए। वो टीचर लोग को फीस ले लें, हमें नहीं चाहिए, मदरसे को भी नहीं चाहिए। मगर आप गांव के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप तालीम दीजिए हिंदी हिसाब अंग्रेजी की, और कंप्यूटर के इंतजाम 1 महीने के अंदर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे गाँव के बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे। कंप्यूटर सीखो, हिंदी हिसाब सीखो, पढ़ो अंग्रेजी, कम से कम हाई स्कूल पास हो जाओ, पासपोर्ट बनवाओ और बाहर मुल्क के अंदर जाओ। हाई स्कूल के नीचे कोई भी लाइफ नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं तुम्हारा बनेगा। कहीं पर भी जाओगे तुमसे सवाल किया जाएगा। बाप रात अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं इंशाअल्लाह ताला हर हाथ पर आपके सामने खड़ा रहूँगा। अपने बच्चों की कोशिश करिए तालीम न छूटे। हाई स्कूल जरूर करें, वो पास करें। हाई स्कूल पास करने के बाद किसी की मर्जी आगे जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो अपनी जो है तालीम वहीं पर जो है मौकूफ करे। हाई स्कूल पढ़ लेगा, एक सर्टिफिकेट उसकी जिंदगी के अंदर हो जाएगा, 1000 काम उसका जिंदगी के अंदर होगा। मुसलमान खाली शिकायत करते हैं गवर्नमेंट का और कोई अपनी कभी नहीं देखते। अल्लाह ताला हमारे गाँव वालों को अल्लाह ताला सेहत वाक़ियत अता फरमाए, खैर व बरकत दे, और उनके दिल के अंदर जो है दीन के लिए जानसारी का और दीन के लिए खर्च करने का जज्बा अता फरमाए। एक बार फिर मैं खाली जनाब मोहतरम परवेज़ अख्तर अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया और उनका जो अकीका है और खतना है, जो भी तकरीबात मुनक़िद हो, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए और उसके अंदर खैर फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए, सलाम।